یہ کاغذات تمہارے سامنے ہیں، ان پر دستخط کرو اور اپنی طے شدہ 50 لاکھ کی رقم لے کر یہاں سے چلتی بنو۔ یہ آواز 28 سالہ سعد سکندر کی تھی، جو شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون سکندر حیات کا اکلوتا پوتا اور وارث تھا۔ اس کی شخصیت میں دولت کا غرور اور جاگیردارانہ تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ وہ اپنی وسیع و عریض میز کے پیچھے اپنی مہنگی کرسی پر براجمان تھا اور اس کی سرد آنکھیں سامنے کھڑی 21 سالہ ام ہانی پر جمی تھی، جو سفید چادر میں خود کو چھپائے کانپ رہی تھی۔ ام ہانی ایک سفید پوش اور شریف گھرانے کی لڑکی تھی، جس کا باپ ماسٹر لطیف ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر تھا اور پوری زندگی شرافت سے گزارنے کے بعد اب وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہسپتال کے بستر پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت تھی اور ماں کے انتقال کے بعد ام ہانی ہی اپنے باپ کا واحد سہارا تھی۔ سعد کے لہجے کی تذلیل نے ام ہانی کے وجود کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میز پر رکھے ان کاغذات کو دیکھا جن پر اس کی زندگی کا سودا لکھا تھا، لیکن پھر اچانک اس کے ذہن میں اسپتال کے ICU میں پڑے اپنے بوڑھے باپ کا لاغر چہرہ ابھرا، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ معالج نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر آپریشن نہ ہوا تو وہ انہیں بچا نہیں پائیں گے۔ ام ہانی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ اس نے اپنی نم آنکھوں کو رگڑا اور سعد سکندر کی جانب دیکھتے ہوئے دبی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا ان کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد مجھے واقعی رقم فوراً مل جائے گی؟ کیونکہ میرے پاپا کے پاس وقت بہت کم ہے اور ڈاکٹر نے پیسے جمع کروانے تک آپریشن کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سعد نے حقارت سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظر میں ام ہانی بھی ان لڑکیوں جیسی تھی جو امیر زادوں کو پھانس کر اپنی جیبیں بھرتی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ سعد پر ایک جھوٹا الزام لگا تھا، جسے دھونے کے لیے اس ہنگامی بنیادوں پر ایک شریف اور گھریلو بیوی کی ضرورت تھی، جو دنیا کے سامنے اس کی نیک نامی کی گواہی دے سکے۔ سعد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم جیسی ضرورت مند اور نچلے طبقے کی لڑکیوں کو صرف پیسوں سے غرض ہوتی ہے۔ جذبات تو صرف ایک ڈھونگ ہے اور مجھے میرا مقصد عزیز ہے۔ جیسے ہی تم یہاں دستخط کرو گی، رقم اسپتال کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے گی۔ بس یاد رکھنا، یہ نکاح صرف 6 ماہ کا معاہدہ ہے جو میرے اوپر لگے داغ کو دھونے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میری زندگی میں اور اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، نہ ہی تم مجھ سے بیوی ہونے کا حق مانگو گی۔ ام ہانی نے گہری اور تکلیف دہ سانس لی۔ اسے لگا جیسے وہ اپنی عزت کا سودا کر رہی ہے، مگر مجبوری نے اسے پتھر کا کر دیا تھا۔ اس نے قلم اٹھا لیا اور اس کے ہاتھ سوکھے پتے کی طرح کانپ رہے تھے، مگر باپ کی زندگی کی امید نے اسے حوصلہ دیا۔ اس نے کاغذات پر دستخط کیے اور قلم وہیں رکھ دیا، جسے قلم نہیں بلکہ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ سعد نے اطمینان سے کاغذات اٹھائے اور فون پر اپنے منشی کو ہدایت دی کہ رقم فوراً اسپتال پہنچا دی جائے اور آپریشن کی تیاری کروائی جائے۔ پھر اس نے ام ہانی کی طرف دیکھا، جو اب بھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ سعد نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اب جاؤ اور نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ قاضی صاحب آنے والے ہیں اور خبردار کسی کو بھی یہ بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ یہ شادی کسی مجبوری یا معاہدے کے تحت ہو رہی ہے۔ سب کے سامنے تمہیں میری خوشی اور پسند بن کر رہنا ہوگا، خاص طور پر میرے دادا جان کے سامنے، جو مجھے شادی کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ ام ہانی نے اس بات میں سر ہلایا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے دل پر ایک بوجھ تھا، مگر بابا کی زندگی بچانے کا سکون بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے کانٹوں بھرا راستہ چن لیا ہے، لیکن ایک بیٹی کے لیے باپ سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ ساتھ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں اس معصوم سی لڑکی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب پیسے کا کھیل ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ام ہانی نے اپنی عزت اور انا کو کس قدر مجبوری میں اس مغرور شخص کے قدموں میں گروی رکھا تھا۔ نکاح خواہ اور گواہان کمرے میں موجود تھے اور فضا میں ایک ایسی عجیب سی گھٹن اور تناؤ طاری تھا جسے صرف وہاں موجود 2 لوگ ہی محسوس کر سکتے تھے۔ سعد شیروانی پہنے انتہائی سنجیدگی اور وقار سے بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری تھی جو کسی بھی دیکھنے والے کو خوف زدہ کر سکتی تھی، جبکہ اس کے بالکل برابر میں 21 سالہ ام ہانی مکمل پردے میں ملبوس تھے۔ اس کا چہرہ سفید نقاب میں چھپا ہوا تھا اور وہ خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی، جیسے اپنی قسمت کی لکیروں کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ قاضی صاحب نے کھنکار کر گلا صاف کیا
اور خطبہ پڑھنا شروع کیا تو کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ہر لفظ ہانی کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا جس کا سعد کو بے چینی سے انتظار تھا۔ قاضی صاحب نے سعد کی طرف رخ کرتے ہوئے پوچھا، سعد سکندر والسکندر حیات، کیا آپ کو ہانی بنت لطیف احمد کے ساتھ یہ نکاح 50 لاکھ روپے حق مہر کے عوض قبول ہے؟ سعد کے چہرے پر ایک سپاٹ تاثر ابھرا۔ اس کے لیے کوئی مقدس رشتہ نہیں بلکہ ایک کاروباری ڈیل تھی۔ اس نے فوراً اور مضبوط لہجے میں کہا کہ مجھے قبول ہے۔ اس کی آواز میں اتنی قطعی تھی کہ کسی کو شک کی گنجائش نہ رہی۔ اب سب کی نظریں دلہن پر جم گئی جو بت بنی بیٹھی تھی۔ قاضی صاحب نے نرمی سے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ بیٹی ہانی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہانی کے حلق میں جیسے کانٹے چپ رہے تھے، زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی اور وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کی خاموشی طویل ہوئی تو کمرے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ سعد کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے ترچھی نظروں سے ہانی کو دیکھا جیسے اسے تنبیہ کر رہا ہو۔ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا، بیٹی کیا آپ سن رہی ہیں؟ کیا آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ ہانی نے آنکھیں بند کی اور تصور میں اسپتال کے بستر پر پڑے اپنے باپ کا لاغر وجود یاد کیا جیسے اس وقت پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ باپ کی زندگی کا سوال اس کی انا اور خوف پر حاوی ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہونٹوں کو جنبش دی اور بمشکل تمام دبی ہوئی سسکیوں کے درمیان کہا، جی قبول ہے۔ اس کے الفاظ نکلتے ہی سعد نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا، جیسے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ نکاح کے فوراً بعد مبارکباد کا شور اٹھا۔ سعد کے دوستوں اور رشتہ داروں نے اسے گھیر لیا، مگر سعد نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور انتہائی شائستگی مگر سختی سے کہا کہ آپ سب کا بہت شکریہ، لیکن سفر کی تھکان اور اس ہنگامی تقریب کی وجہ سے ہم دونوں بہت تھک چکے ہیں اور آرام کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمیں تنہا چھوڑ دیں۔ آہستہ آہستہ سب لوگ چلے گئے اور کمرے میں صرف وہ دونوں رہ گئے۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، سعد کے چہرے سے وہ مصنوعی سنجیدگی ہٹ گئی اور وہی پرانی فرعونیت لوٹ آئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کو لاک کر کے ہانی کے قریب آیا جو اب بھی سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ سعد نے خشک لہجے میں کہا، اٹھو اور یہ ڈرامہ ختم کرو۔ اب تم یہ نقاب ہٹا سکتی ہو کیونکہ اب ہم میاں بیوی ہیں، چاہے نام کے ہی صحیح، اور مجھے دیکھنا ہے کہ میں نے آخر کس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے اور جس پر میں نے 50 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں وہ دکھتی کیسی ہے۔ ہانی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی شو پیس ہو جسے خریدا گیا ہے۔ سعد کا حکم ماننا اس کی مجبوری تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنے لرزتے ہاتھوں کو چہرے کی جانب بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے نقاب الٹا اور چہرہ اوپر اٹھایا تو سعد جو لاپرواہی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کمرے کی روشنی میں ہانی کا چہرہ کسی چاند کے ٹکڑے کی طرح دمک رہا تھا۔ وہ کسی عام سی اور معمولی شکل و صورت والی لڑکی کی توقع کر رہا تھا، مگر سامنے موجود چہرہ انتہا کا حسین تھا۔ بڑی بڑی سیاہ اور گہری آنکھیں جن میں ہزاروں دکھ اور ویرانیاں تھیں، گورا رنگ جیسے سنگ مرمر ہو اور معصومیت ایسی کہ دیکھنے والا پلک جھپکنا بھول جائے۔ اس کے چہرے پہ رنج و غم کی ایک ایسی پرکشش اداسی تھی جس نے سعد کو چند لمحوں کے لیے مبہوت کر دیا۔ سعد کو اپنے وہ الفاظ یاد آئے کہ یہ لڑکی صرف پیسوں کے لیے یہ سب کر رہی ہے، مگر اس کی آنکھوں کی سچائی اور پاکیزگی کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ سعد نے خود کو بمشکل سنبھالا۔ وہ اپنی حیرت اور ہانی کے حسن کے اثر کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے فوراً سے نظریں ہٹا لیں اور اپنی کیفیت کو چھپاتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، شکل تو قابل برداشت ہے لیکن کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ یہ خوبصورتی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تم یہاں صوفے پر سو سکتی ہو، بستر پر صرف اور صرف میرا حق ہے، اور یاد رکھنا اس کمرے سے باہر نکلتے وقت تمہیں بہترین اور خوش باش بیوی کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر دادا جان یا کسی ملازم کو ذرا سا بھی شک ہوا کہ ہمارے تعلقات خراب ہیں تو وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ہانی نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے سعد کی آنکھوں میں ستائش کی وہ ایک جھلک دیکھ لی تھی جسے سعد نے فوراً چھپا لیا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ کتنا کچا اور عارضی ہے، اسی لیے اس نے اپنے دل کو
کسی بھی قسم کی خوش فہمی سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا اور خاموشی سے صوفے پر لیٹ کر آنسو بہانے لگی، جبکہ ساتھ بستر پر لیٹ کر بھی ام ہانی کے سداس اور حسین چہرے کے سحر سے خود کو نکال نہیں پا رہا تھا۔ اگلی صبح جب کھڑکیوں سے چھن کر آنے والی سورج کی پہلی کرن سعد کے چہرے پر پڑی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں خمار تھا، لیکن کمرے میں گونجتی ایک مدھم اور لرزتی ہوئی آواز نے اسے پوری طرح سے بیدار کر دیا تھا۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ ام ہانی زمین پر جائے نماز بچھائے رب کے حضور سجدے میں پڑی تھی۔ اس کا وجود ہچکیوں سے ہل رہا تھا اور وہ اتنے درد اور سوز سے اپنے رب کو پکار رہی تھی کہ ساتھ جیسے پتھر دل انسان کے دل میں بھی عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ اس کے لب تیزی سے ہل رہے تھے اور آنکھوں سے گرنے والے آنسو جائے نماز کو مسلسل بھگو رہے تھے۔ ساتھ بستر پر لیٹا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی لڑکیاں دیکھی تھیں جو دولت اور نمائش کی دیوانی تھی، لیکن اتنی صبح اٹھ کر یوں عاجزی سے گڑ گڑانے والی لڑکی اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ شاید اس نے اس لڑکی کے کردار کے بارے میں بہت غلط اور سخت رائے قائم کی ہے۔ وہ کوئی مکار یا چالاک لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی اور امید کی مانند لگ رہی تھی جو صرف اپنے خدا سے جڑی تھی۔ وہ دعا مانگ کر جیسے ہی اٹھی اور چہرے پر ہاتھ پھیرے تو اس کی نظر سامنے بستر پر بیٹھے سعد پر پڑی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اور جلدی سے اپنا سر دوپٹے سے ڈھانپتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، معاف کیجیے گا، شاید میری آہوزاری کی وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو گئی۔ مجھے اندازہ نہیں رہا کہ آپ سو رہے ہیں، سعد نے بستر سے اترتے ہوئے غیر ارادی طور پر نرم لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں جاگ چکا تھا۔ ویسے تم اتنی صبح کیوں اٹھ گئیں؟ ابھی تو گھر کے ملازم بھی نہیں جاگے۔ ام ہانی نے نظریں جھکا کر اپنی نم پلکوں کو صاف کیا اور دھیمی آواز میں جواب دیا، میرے بابا کی صحت بہت خراب ہے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اب صرف دعا ہی انہیں بچا سکتی ہے، اسی لیے میں اپنے رب سے بھیک مانگ رہی تھی، اور ویسے بھی فجر کی نماز تو ہم پر فرض ہے۔ یہ کہہ کر وہ جائے نماز سمیٹنے لگی۔ سعد کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ وہ خاموشی سے تولیہ اٹھا کر غسل خانے کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کے ذہن میں ام ہانی کا روتا ہوا چہرہ نقش ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ تیار ہو کر نیچے ناشتے کی میز پر پہنچے تو وہاں سعد کے دادا جان پہلے سے موجود تھے جو اخبار پڑھ رہے تھے۔ ام ہانی کو دیکھتے ہی ان کا بوڑھا چہرہ کھل اٹھا اور وہ اس شادی سے بے حد خوش تھے اور اپنی پسند پر نازاں تھے۔ انہوں نے ام ہانی کو دیکھتے ہی شفقت سے اپنے قریب بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، ماشاءاللہ، میری بہو کا چہرہ تو دیکھو، کتنا نورانی ہے، صبح کی پہلی کرن جیسی پاکیزگی ہے اس کے چہرے پر۔ سعد، تم نے تو واقعی ہیرا چنا ہے، تمہاری پسند کی داد دینی پڑے گی۔ ام ہانی شرما کر سمٹ گئی، جبکہ سعد نے کسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کرسی سنبھالی۔ اس کے دل میں چوٹ تھا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ دادا جان نے ام ہانی کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور پوچھا، بیٹی تم خوش تو ہو نا؟ سعد تمہارا خیال رکھتا ہے نا؟ مجھے بتاؤ، اگر اس نے ذرا سا بھی تنگ کیا ہو تو ام ہانی کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس نے سہم کر سعد کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں واضح انتباہ اور سختی تھی کہ اگر زبان کھولی تو انجام برا ہوگا۔ ام ہانی نے اپنے لبوں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور اپنے اندر کے طوفان کو دباتے ہوئے دادا جان سے کہا، جی دادا جان، سعد میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میں بہت خوش ہوں، مجھے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ سعد نے سکھ کا ایک گہرا سانس لیا کہ ام ہانی نے بہترین اداکاری کی ہے اور گھر کا سکون برباد ہونے سے بچا لیا۔ ناشتے کے دوران سعد مسلسل گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی سعد نے ٹشو سے منہ صاف کیا اور ام ہانی کی طرف دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں حکم دیا، جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں بھی عدالت جانا ہے، آج میری پیشی ہے اور تمہارا وہاں میرے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ ام ہانی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور سعد نے میٹ سے اٹھتے ہوئے وضاحت کی تاکہ دنیا دیکھے کہ میں خاندانی اور شادی شدہ آدمی ہوں اور تم میری عزت کی ڈھال بن کر وہاں کھڑی رہو گی۔ ام ہانی نے بغیر کوئی سوال کیے یا بحث کیے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے کمرے کی طرف چل دی۔ سعد اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور گہری سوچ میں پڑ گیا کہ یہ لڑکی اتنی خاموش اور فرما بردار کیوں ہے؟ کیا اسے اپنی توہین کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا اس کے اندر کوئی انا نہیں ہے، یا پھر مجبوری نے اسے واقعی اتنا بے بس اور لاچار کر دیا ہے کہ وہ ایک کٹ پتلی کی طرح میرے ہر اشارے پر ناچ رہی ہے؟
سعد کو اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہوتی تھی جو اسے اندر ہی اندر الجھا رہی تھی۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور فضا میں تناؤ اتنا شدید تھا کہ ہر سانس بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ مخالف وکیل انتہائی جارحانہ انداز میں سعد پر چڑھائی کر رہا تھا اور اس کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ سعد کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اس شخص نے اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں ایک معصوم لڑکی کو ہراساں کیا، اسے بلیک میل کیا اور اس کے ساتھ غیر اخلاقی تعلقات قائم رکھے۔ سعد کٹہرے میں کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور پیشانی پر نیلی رگیں ابھر آئی تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چلا کر ان تمام جھوٹے الزامات کی تردید کرے، لیکن اس کے وکیل نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ جذبات میں آ کر کوئی غلطی نہ کرے۔ سعد نے بے بسی سے اپنی مٹھیوں کو بھینچا اور نظریں جھکا لیں۔ تبھی سعد کے وکیل نے جج صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ جناب، میں اپنی اگلی گواہ اور ملزم کی اہلیہ ہانی سعد کو کٹہرے میں بلانا چاہتا ہوں۔ نام سنتے ہی پورے کمرے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ سب کی نظریں دروازے پر جم گئیں جہاں سے ہانی سیاہ برقعے اور سفید نقاب میں ملبوس انتہائی باوقار انداز میں اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا اعتماد تھا، حالانکہ اندر سے اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے جھوٹ کا حصہ بننے جا رہی ہے، لیکن سعد کی عزت اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ کٹہرے میں پہنچی تو وکیل نے اسے قرآن پاک پر حلف لیا، پھر سوال کیا کہ بی بی کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کے شوہر پر کیا گھٹیا الزامات لگائے گئے ہیں، اور کیا آپ ان کے کردار کے بارے میں عدالت کو کچھ بتانا چاہیں گی؟ ہانی نے گہری سانس لی اور سعد کی طرف دیکھا جو اپنی سانسیں روکے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہانی نے اپنی لرزتی ہوئی آواز کو قابو میں کیا اور مضبوط لہجے میں بولی، جی میں جانتی ہوں کہ میرے شوہر پر کیا الزام ہے، اور میں پورے ہوش و حواس میں اس عدالت کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سب جھوٹ اور ایک گھنی سازش ہے۔ سعد ایک انتہائی نیک باکردار اور خدا سے ڈرنے والے انسان ہیں۔ اگر ان کے کردار میں ذرا سا بھی کھوٹ ہوتا تو مجھ جیسی عزت دار اور شریف گھرانے کی لڑکی ان کے نکاح میں نہ ہوتی۔ انہوں نے ہمیشہ میری عزت کی اور مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھا۔ میرا ان پر یقین ہی میری سب سے بڑی گواہی ہے۔ ہانی کی آواز میں ایسا یقین اور سچائی کی ایسی کھنک تھی کہ جج سمیت پوری عدالت متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، یہاں تک کہ مخالف وکیل نے بھی ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ سعد حیرت اور صدمے کی ملی جلی کیفیت میں ہانی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کل تک اس کے سامنے بولنے سے بھی ڈرتی تھی۔ آج وہ شیرنی کی طرح پوری دنیا کے سامنے اس کا دفاع کر رہی تھی۔ وہ اتنے اعتماد سے اس کے حق میں جھوٹ بول رہی تھی، یہ شاید اس کے لہجے کی سچائی سعد کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ شاید وہ دل سے اسے برا نہیں سمجھتے۔ مخالف وکیل نے سنبھل کر ہانی پر جرح شروع کی اور اسے الجھانے کی کوشش کرتے ہوئے چپتے ہوئے سوالات کیے کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا اور کیا یہ لو میرج ہے؟ ہانی نے ہر سوال کا جواب اتنی ذہانت بردباری اور نپے تلے انداز میں دیا کہ مخالفین کے پاس کوئی جواز نہ رہا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک وفادار بیوی ہے۔ جج نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور سماعت ختم کرتے ہوئے اگلی تاریخ دے دی جو کہ محض ایک رسمی کارروائی لگ رہی تھی۔ سعد کو ضمانت مل گئی تھی اور جیسے ہی وہ دونوں عدالت سے باہر نکلے، صحافیوں اور کیمروں کے ایک سیلاب نے انہیں گھیر لیا۔ ہر کوئی ان سے سوال کرنا چاہتا تھا۔ ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ ہانی گھبرا گئی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ سعد نے فوراً حفاظتی انداز میں اپنا مضبوط بازو ہانی کے گرد پھیلا دیا اور اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ وہ ڈھال بن کر اسے ہجوم سے بچاتا ہوا گاڑی تک لایا۔ یہ پہلا موقع تھا جب سعد نے ہانی کو اتنا قریب محسوس کیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کافی دیر تک خاموشی رہی۔ سعد کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پہلی بار نرم اور شکر گزار لہجے میں کہا، ہانی، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ تم نے آج وہاں جو کچھ کہا اور جس طرح میرا دفاع کیا، اس کی مجھے تم سے امید نہیں تھی۔ تم نے میری عزت بچا لی۔ ہانی نے کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے مناظر کو دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، آپ کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر سعد۔ میں نے وہی کیا ہے جو ہمارے معاہدے کا حصہ ہے اور جس کے مجھے پیسے ملے ہیں۔ میں نے صرف اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے۔ سعد کو اس کے روکھے اور کاروباری جواب پر شدید کوفت ہوئی۔ اس کا سارا ہی جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ خاموش ہو گیا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہانی کے دل میں اس کے لیے اب بھی نفرت ہے
اور یہ بات اسے عجیب سی بے چینی دے رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ عدالت میں بھولنے والی لڑکی سچی تھی یا یہ جو اب اس کے ساتھ پتھر بنی بیٹھی ہے۔ رات کا آخری پہر تھا اور آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا جو کسی قہر کی طرح برس رہے تھے۔ کھڑکیوں کے شیشوں پر بارش کی بوندیں مسلسل دستک دے رہی تھیں، جیسے کسی آنے والی مصیبت کا پتہ دے رہی ہوں۔ ام ہانی اپنے کمرے میں اکیلی بے چینی سے ٹہل رہی تھی اور اس کا دل نامعلوم خوف سے ڈوب رہا تھا۔ ساتھ کسی اہم کاروباری میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور گھر میں سناٹا تھا کہ اچانک اس کے فون کی گھنٹی نے خاموشی کا سینہ چیر دیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو دوسری طرف اسپتال سے ڈاکٹر کی گھبرائی ہوئی آواز آئی کہ آپ کے والد کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی ہے۔ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر رہا ہے اور ہمیں فوری طور پر بی نیگیٹو خون کی ضرورت ہے۔ اگر اگلے آدھے گھنٹے میں خون کا انتظام نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ام ہانی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر گیا اور اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ وہ حواس باختہ ہو کر ننگے پاؤں ہی کمرے سے باہر بھاگی اور ملازم کو آوازیں دینے لگی کہ گاڑی نکالو، مجھے فوراً اسپتال جانا ہے۔ مگر ملازم نے سر جھکا کر بے بسی سے بتایا کہ بی بی جی، بڑی گاڑی اور ڈرائیور تو صاحب کے ساتھ گئے ہیں اور چھوٹی گاڑی ورک شاپ پر ہے۔ ام ہانی کو لگا جیسے اس کی سانسیں ہی رک جائیں گی۔ اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح بارش میں ہی گیٹ کی طرف بھاگی اور سڑک پر نکل آئی۔ موسلا دھار بارش نے پل بھر میں اسے بھگو دیا۔ سرد ہوا ہڈیوں میں گھس رہی تھی مگر اسے اپنے باپ کی زندگی کے علاوہ اور کچھ یاد نہیں تھا۔ سڑک سنسان تھی اور دور دور تک کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کیچڑ اور پانی میں بھاگ رہی تھی اور روتے ہوئے ہر گزرتی گاڑی کو ہاتھ دے رہی تھی مگر کوئی نہیں روک رہا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا کہ شاید آج وہ اپنے باپ کو کھو دے گی۔ تبھی سامنے سے آتی ایک گاڑی کی تیز لائٹوں نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر بریک کی چنگھاڑ کے ساتھ رکی اور ساتھ تیزی سے باہر نکلا۔ اس نے جیسے ہی ام ہانی کو اس طوفانی بارش میں سڑک پر تنہا بھیگتے اور روتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب آیا اور اس کے کانپتے ہوئے کاندھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے اونچی آواز میں چیخا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس وقت اس طوفان میں یہاں سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ ام ہانی نے اسے پہچانا تو اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور ہچکیوں کے ساتھ ٹوٹے ہوئے الفاظ میں بولی، میرے بابا مر جائیں گے، انہیں خون چاہیے، مجھے اسپتال جانا ہے، خدا کے لیے مجھے لے چلیں۔ سعد نے اس کی حالت دیکھی تو اس کا غصہ فوراً فکر میں بدل گیا۔ اس نے فوراً ام ہانی کو بازو سے تھام کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس نے گاڑی کی رفتار انتہائی تیز کر دی اور ساتھ ساتھ ام ہانی کی طرف دیکھا جو سردی اور خوف سے لرز رہی تھی۔ سعد نے فوراً اپنا گرم کوٹ اتارا اور ام ہانی کے کاندھوں پر ڈالتے ہوئے نرمی سے بولا، حوصلہ رکھو ام ہانی، ہم بس پہنچنے والے ہیں، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہارے بابا کو، تم بس دعا کرو۔ سعد نے ڈرائیونگ کے دوران ہی اپنے کچھ دوستوں اور اسپتال انتظامیہ کو فون ملائے اور سخت لہجے میں ہدایت کی کہ جب تک وہ پہنچے خون کا انتظام ہونا چاہیے۔ اسپتال پہنچ کر سعد گاڑی سے اترا اور ام ہانی کو سہارا دے کر اندر لے گیا۔ ڈاکٹر جو پہلے ہی لاپرواہی برت رہے تھے سعد سکندر کو دیکھتے ہی پھرتی میں آ گئے۔ سعد نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑنے والے انداز میں کہا کہ اگر میرے سسر کو کچھ ہوا تو میں یہ اسپتال خرید کر بند کروا دوں گا، مجھے ہر قیمت پر ان کی زندگی چاہیے۔ سعد کے اثر و رسوخ اور بروقت انتظامات نے کام کر دکھایا۔ خون کا بندوبست ہو گیا اور ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں چلے گئے۔ ام ہانی باہر بینچ پر نڈھال ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں آپریشن تھیٹر کے دروازے پر جمی تھیں۔ گھنٹوں کے اذیتناک انتظار کے بعد جب ڈاکٹر باہر آیا تو مسکراتے ہوئے بتایا کہ مبارک ہو، خطرہ ٹل گیا، مریض کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ تو ام ہانی نے شکرانے کے طور پر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا اور سسکنے لگی۔ سعد جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اس کے پاس آیا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ پی لو، تمہیں ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے، تم نے بہت ہمت سے کام لیا ہے۔ ام ہانی نے سر اٹھا کر سعد کی طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھاما اور دھیمی آواز میں بولی، آپ کا بہت شکریہ سعد، اگر آج آپ فرشتہ بن کر نہ آتے تو شاید میں یتیم ہو جاتی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ سعد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب نفرت اور خوف کی جگہ
گہری احسان مندی اور اپنائیت تھی۔ سعد کا دل موم کی طرح پگھلنے لگا۔ اس نے نرمی سے کہا کہ مجھ پر احسان کا بوجھ مت ڈالو ام ہانی، یہ میرا فرض تھا اور تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو۔ اور سعد سکندر اپنی ذمہ داری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ معاہدہ ہو یا رشتہ۔ یہ کہتے ہوئے سعد نے پہلی بار ایک عجیب سی کشش محسوس کی، جیسے وہ اس لڑکی کے آنسوؤں میں قید ہو گیا ہو۔ اسپتال والے اس دل دہلا دینے والے واقعے کے بعد سعد اور ام ہانی کے درمیان برسوں سے حائل خاموشی اور اجنبیت کی وہ اونچی دیوار اب آہستہ آہستہ سرکنے لگی تھی۔ سعد جو پہلے دفتر سے دیر سے لوٹتا اور گھر کو محض ایک سرائے سمجھتا تھا، اب سورج ڈھلتے ہی گھر کی راہ لیتا۔ اس کے قدم غیر ارادی طور پر اسے گھر کھینچ لاتے جہاں کوئی اس کا منتظر ہوتا۔ وہ گھر آ کر چھپ کر ام ہانی کو دیکھتا اور کوشش کرتا کہ کسی بہانے اس سے بات کرے، مگر ام ہانی اب بھی اپنی حدود میں مقید تھی اور ایک باادب فاصلہ رکھتی تھی۔ ایک روز دوپہر کے وقت سعد جلدی گھر آ گیا تو گھر میں خاموشی تھی۔ وہ چلتا ہوا باورچی خانے کی طرف آیا جہاں سے مزیدار اور اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر وہ دہلیز پر ہی رک گیا۔ ام ہانی ملازمہ کے ساتھ مصروف تھی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے سادہ سے سوٹ پہ ملبوس تھی، سر پر دوپٹہ سلیقے سے ٹکا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر چولہے کی تپش اور محنت کی وجہ سے ہلکی سی سرخی پھیلی ہوئی تھی جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ سعد کو سادہ لباس میں بھی بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ سعد اسے پلکیں جھپکائے بنا دیکھتا رہا، پھر اس نے گلا صاف کرتے ہوئے قدم اندر بڑھائے تو ام ہانی نے چونک کر پیچھے دیکھا اور اسے وہاں پا کر گھبرا گئی۔ جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور نظریں جھکا لیں جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ سعد نے مسکراتے ہوئے گہری سانس لی اور فضا میں پھیلی مہک کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا، بہت کمال کی خوشبو آ رہی ہے جو مجھے کھینچ لائی، آج کیا خاص پکایا جا رہا ہے؟ ام ہانی نے اپنی لرزتی انگلیوں کو آپس میں مروڑتے ہوئے دھیمی اور جھجکتی ہوئی آواز میں جواب دیا، وہ آج میں نے بریانی بنائی ہے، دادا جان صبح سے فرمائش کر رہے تھے تو میں نے سوچا ان کی پسند کا کھانا بنا لوں۔ سعد نے شرارت سے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھا اور قدم مزید قریب بڑھاتے ہوئے پوچھا، تو یہ سارا اہتمام اور محنت صرف دادا جان کے لیے ہے یا اس گھر کے مالک اور تمہارے شوہر کو بھی کچھ حصہ ملے گا؟ ام ہانی کے گالوں پر حیا کے رنگ بکھر گئے۔ اس نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں اور بمشکل بولی، جی نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، میں ابھی میز لگاتی ہوں۔ رات کے کھانے پر ماحول بہت خوشگوار تھا۔ دادا جان نے پہلا نوالہ لیتے ہی آنکھیں بند کر لیں اور پکار اٹھے، سبحان اللہ بیٹی، تم نے تو ذائقے کے خزانے کھول دیے ہیں، میں نے ایسی لذیذ بریانی برسوں سے نہیں کھائی، جیتا رہے میرا بچہ۔ سعد نے بھی نوالہ منہ میں رکھا اور ام ہانی کی طرف دیکھا جو منتظر اور سہمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ سعد نے سنجیدگی اور ستائش کے ملے جلے تاثر کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، واقعی دادا جان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ام ہانی تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے، ایسا ذائقہ اور ایسا سلیقہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، بہت لذیذ کھانا ہے۔ ام ہانی کا دل خوشی سے بھر گیا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسے اس گھر میں اور سعد کے لہجے میں اپنائیت کا احساس ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی محنت وصول ہو گئی ہے۔ رات کا سناٹا گہرا ہوا تو ام ہانی اپنا کام سمیٹ کر کمرے میں آئی۔ سعد بستر پر ٹیک لگایا لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا، لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ ام ہانی کو دیکھتے ہی اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھا اور سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا، ام ہانی یہاں میرے پاس آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ام ہانی کا دل دھک سے رہ گیا، اسے لگا شاید کھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا اس سے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے چلتی ہوئی آئی اور تھوڑے فاصلے پر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ سعد نے نرمی سے کہا، ڈرو مت اور یہاں بیٹھو، دیکھو ام ہانی، میں جانتا ہوں کہ ہمارا رشتہ ایک کاغذ کے ٹکڑے اور کچھ مہینوں کا محتاج ہے، یہ ایک معاہدہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اس چھت کے نیچے ساتھ ہیں ہم اجنبیوں کی طرح نہ رہیں۔ یہ خوف، گھبراہٹ اور جھجک ختم کر دو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اچھے دوستوں کی طرح رہیں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری طرف سے تمہیں اب کبھی کوئی تکلیف یا دکھ نہیں پہنچے گا۔ میں تمہیں ایک دوست کا درجہ دینا چاہتا ہوں۔ ام ہانی نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر سعد کے چہرے کو دیکھا جہاں فرعونیت اور تکبر نہیں بلکہ نرمی اور خلوص تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سعد ہے۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا اور سعد کے رویے میں یہ خوشگوار تبدیلی اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا رہی تھی۔
اسے محسوس ہوا کہ وہ ساتھ کے حصار میں قید ہوتی جا رہی ہے۔ وہ نادان یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس شخص کو اپنا مسیحا سمجھنے لگی ہے اسے دیوانوں کی طرح محبت کرنے لگا ہے، اور وہ خود بھی اس کی محبت کے سحر میں گرفتار ہو رہی تھی۔ لیکن ان دونوں کی اس انکہی محبت کے سر پر معاہدے کے ختم ہونے کی ننگی تلوار اب بھی لٹک رہی تھی، جو کسی بھی وقت ان کے کچے رشتے کی ڈور کاٹ سکتی تھی۔ دن اور ہفتے تیزی سے سرکتے گئے اور ساتھ پر چلنے والا مقدمہ اب اپنے منطقی انجام کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ مخالف فریق نے بلاخر اپنی شکست تسلیم کر لی تھی، کیونکہ ان کے پاس سعد کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، اور عدالت میں ہانی کی دی گئی باوقار اور سچی گواہی نے سعد کے کردار کو اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ ہر الزام ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ آج عدالت کا آخری فیصلہ سعد کے حق میں آیا تھا، اور وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ شام کو جب وہ گھر داخل ہوا تو اس کی چال میں ایک فاتحانہ انداز تھا، اور ہاتھوں میں مٹھائی کا بڑا سا ڈبہ۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں پکارا، ام ہانی، کہاں ہو تم؟ جلدی سے باہر آؤ۔ ام ہانی اس وقت اپنے کمرے میں کھڑی سعد کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ سعد کی غیر معمولی پکار سن کر وہ گھبرا گئی، اور استری وہیں چھوڑ کر پلٹی ہی تھی کہ سعد آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا، اور جوش کے عالم میں کچھ سوچے سمجھے بنا آگے بڑھ کر ام ہانی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے، اور چمکتی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ام ہانی، ہم جیت گئے۔ آخرکار سچ کی فتح ہوئی ہے۔ عدالت نے مقدمہ خارج کر دیا ہے، اور مجھے باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ اب میرے دامن پر کوئی داغ نہیں رہا۔ ام ہانی پہلے تو سعد کے اس طرح اچانک ہاتھ پکڑنے اور اتنے قریب آنے پر بری طرح سے سٹ آ گئی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا، لیکن پھر سعد کی بات سمجھ میں آتے ہی اس کے چہرے پر بھی خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو سعد۔ اللہ نے آپ کی سچائی سب پر ثابت کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ جیت حق کی ہوگی۔ سعد نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا اور ایک برفی کا ٹکڑا ام ہانی کے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے ام ہانی۔ اگر تم اس مشکل وقت میں میرا ساتھ نہ دیتی اور عدالت میں میرے لیے ڈھال نہ بنتی تو شاید آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ تم میرے لیے صرف ایک گواہ نہیں بلکہ خوش قسمتی کی علامت بن کر میری زندگی میں آئی ہو۔ تم میری جیت ہو ام ہانی۔ ام ہانی نے شرماتے ہوئے مٹھائی کھا لی۔ اس کی آنکھوں میں ستائش کی چمک آ گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے جیسے ہی اسے سعد کے الفاظ کی گہرائی کا احساس ہوا تو اس کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی، اور چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا، کیونکہ مقدمہ ختم ہونے کا صاف مطلب یہ تھا کہ اس معاہدے کی مدت بھی ختم ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر وہ اس گھر میں موجود تھے۔ سعد جو اس وقت اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس نے فوراً ام ہانی کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات اور آنکھوں میں ابھرنے والی اداسی کو نوٹ کر لیا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا اور اس کے قریب ہو کر دھیمی آواز میں پوچھا، کیا ہوا ام ہانی؟ تم اچانک چپ کیوں ہو گئی؟ کیا تم میری جیت پر خوش نہیں ہو؟ ام ہانی نے گھبرا کر نظریں چرائیں اور اپنے آنسو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے بولی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں، بس اچانک مجھے اپنے بابا کی یاد آ گئی۔ اگر وہ صحت مند ہوتے تو وہ بھی آپ کی جیت پر بہت خوش ہوتے۔ سعد اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ معاملہ بابا کی یاد کا نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ شاید وہ بھی وہی سوچ رہی ہے جو سعد کے دل میں کھٹک رہا تھا، یعنی جدائی کا وقت۔ مگر اس نے اس وقت خاموشی بہتر سمجھی اور موضوع بدل دیا۔ رات کا سناٹا گہرا ہوا تو ام ہانی اپنے بستر پر لیٹی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج سعد کی جیت کی خبر اس کے لیے ایک طرح سے شکست کا پیغام لائی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ انجانے میں اس شخص کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، اور اب سعد کے بغیر جینے کا تصور بھی اس کے لیے سہانے رو بن رہا ہے۔ اس نے تڑپ کر دل ہی دل میں سوچا کہ کاش یہ معاہدہ کبھی ختم نہ ہوتا، کاش یہ جھوٹا رشتہ سچ میں بدل جاتا اور مجھے یہاں سے کبھی جانا نہ پڑتا۔ لیکن حقیقت بہت تلخ تھی، اور اسے معلوم تھا کہ اب اسے اپنی رقم لے کر اس گھر اور سعد کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکلنا ہوگا۔
यही सोचकर उसका तकिया आंसुओं से भीगता रहा। अगली सुबह उम्मे हानी के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, लेकिन उम्मे हानी के दिल में अंधेरा छाया हुआ था। वो अपने कमरे में मौजूद अलमारी के सामने खड़ी थी और अपने चंद जोड़े निकालकर बिस्तर पर रख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। आज इस घर में उसका आखिरी दिन था, क्योंकि मुकदमा ख़त्म होने के साथ ही उसका मुआहदा भी पाए तकमील को पहुंच चुका था। वो अपना मुख्तसर सा सामान समेट रही थी कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और साद अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो शायद वो उम्मे हानी को कोई खुशखबरी सुनाने के लिए लाया था, लेकिन कमरे का मंजर देखकर उसके कदम वहीं पर जम गए। बिस्तर पर बिखरे हुए कपड़े और उम्मे हानी का बैग देखकर उसकी मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह शदीद गुस्से और घबराहट ने ले ली। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और उम्मे हानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। ये क्या हो रहा है उम्मे हानी? ये कपड़े क्यों बांधे जा रहे हैं और ये बैग क्यों तैयार है? साद की आवाज़ में ऐसी धाड़ थी कि उम्मे हानी सहम गई। उसने अपनी भीगी हुई आंखें उठाकर साद को देखा और अपनी लरसती हुई आवाज़ को संभालते हुए बोली, साद साहब, वक्त पूरा हो चुका है। हमारा मुआहदा मुकदमे की जीत तक ही था। अब जबकि आप बरी हो चुके हैं और आप पर लगा दाग धुल चुका है, तो मेरा यहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब मुझे जाना चाहिए। साद ने झटके से उसका हाथ छोड़ा और बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि उम्मे हानी उसे छोड़कर जा रही है। वो चिल्लाकर बोला, तुम अपनी मर्जी से फैसला करने वाली कौन होती हो? अभी मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दी। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि अगर तुम इस तरह से अचानक गायब हो गई तो दादा जान पर क्या गुजरेगी? वो बीमार हैं और तुमसे बहुत मायूस हो चुके हैं। अगर उन्हें पता चला कि हमारी शादी सिर्फ एक ढोंग थी तो वो सदमे से ही मर जाएंगे। क्या तुम यही चाहती हो उम्मे हानी? उम्मे हानी ने तड़प कर उसे देखा और बोली, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती साथ, लेकिन सच तो यही है ना कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक खरीदी हुई औरत हूँ जिसका काम ख़त्म हो चुका है। रही बात दादा जान की, तो आप उन्हें कोई भी बहाना बना सकते हैं कि मैं अपने बीमार बाप की इयादत के लिए गई हूँ। साथ उसकी बात काटते हुए तलखी से बोला, बहाना नहीं, हकीकत चाहिए मुझे। देखो उम्मे हानी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से घर में कोई तमाशा बने। अभी हालात बहुत नाजुक हैं, मीडिया की नज़रें हम पर हैं। अगर तुम अभी चली गई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, इसीलिए तुम्हें अभी कुछ दिन और रुकना होगा, कम से कम तब तक जब तक मामला पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता। ये मेरा हुक्म है और मुआहदे के मुताबिक तुम मेरे हुक्म की पाबंद हो। उम्मे हानी ने साद की आंखों में देखा, जहाँ गुस्से के पीछे छुपा हुआ डर साफ दिखाई दे रहा था। वो नहीं जानती थी कि साद ये सब अपनी इज्जत के लिए कह रहा है या उसे रोकने के लिए, लेकिन उसके पास फिलहाल इनकार करने की गुंजाइश नहीं थी। उसने सर झुका लिया और धीमी आवाज़ में बोली, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं कुछ दिन और रुक जाऊंगी, लेकिन याद रखिएगा, जाना तो मुझे आखिरकार है ही। साद ने सुकून का सांस लिया और वहाँ से जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर रुककर मुड़ा और नर्म लहजे में बोला, आज शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। तुम्हारे बाबा का ऑपरेशन कामयाब रहा है और वो अब तुमसे मिलना चाहते हैं। ये कहकर साद निकल गया और उम्मे हानी वहीं बिस्तर पर बैठ गई। शाम को जब वो अस्पताल पहुंची तो अपने बाबा को होश में और बेहतर हालत में देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना न रहा। मास्टर लतीफ़ ने बेटी के सर पर हाथ रखा और कमज़ोर आवाज़ में बोले, मेरी बच्ची, मैं साथ बेटे का जितना शुक्र अदा करूँ कम। इस फरिश्ते ने ना सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि तेरा साया बनकर तेरी हिफाजत भी की। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे और तुम हमेशा सुहागन रहो। बाप की दुआएं सुनकर उम्मे हानी का कलेजा फटने लगा। वो जानती थी कि ये दुआएं बेअसर हैं, क्योंकि उसका सुहाग तो सिर्फ कागज़ के एक टुकड़े तक महदूद है। उसने बमुश्किल अपने आंसू रोके और मुस्कुराकर बाप का हाथ थाम लिया। वापसी पर गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। साथ ड्राइविंग कर रहा था और बार बार चोर नज़रों से उम्मे हानी को देख रहा था, जो खिड़की से बाहर वीरान सड़कों को घूर रही थी। साथ के दिल में एक तूफान सा बरपा था। उसे बताना चाहता था कि अब वो उसे जाने नहीं देगा, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन अना और रद्द किए जाने का खौफ उसके लब सी देता था।
گھر پہنچ کر جب وہ کمرے میں آئے تو ام ہانی نے اپنا بیگ واپس الماری میں رکھ دیا۔ سعد اسے دیکھتا رہا اور پھر ہمت جمع کر کے اس کے قریب آیا۔ ام ہانی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ بہت اہم بات ہے۔ ام ہانی نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں تھکن اور اداسی تھی۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ سعد نے اپنا گلا صاف کیا اور بات شروع کرنا چاہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ وہ کسی اہم کاروباری شخصیت کی کال تھی۔ سعد نے بیزاری سے فون اٹھایا اور ام ہانی کو اشارہ کیا کہ وہ ابھی آتا ہے۔ ام ہانی نے گھڑی بھر سانس لی اور سوچنے لگی کہ شاید سعد اسے اس کی باقی ماندہ رقم اور طلاق کے کاغذات دینے کی بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ خیال آتا ہی اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ کیا محبت ایک طرفہ بھی ہو سکتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور جواب اس کے بہتے آنسوؤں نے دیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ چند دن کی مہلت صرف ایک سراب اور جدائی اٹل ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سعد کے دل میں کیا چل رہا ہے اور اسے روکنے کے لیے کس حد تک جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ چند اضافی دن بھی ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گئے، جو سعد نے اپنی انا اور مجبوری کا بہانہ بنا کر زبردستی روک لیے تھے، اور اب جدائی کی وہ منحوس گھڑی آن پہنچی تھی جس کا خوف ام ہانی کو ہر پل دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ شام کا وقت تھا اور کمرے میں ایک عجیب سی ویرانی اور ہو کا عالم تھا۔ ام ہانی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہی تھی، جو بالکل اس کی قسمت کی طرح تاریکی میں ڈوب رہا تھا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا کیونکہ آج سعد نے اسے حتمی فیصلے کے لیے بلایا تھا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی اور پلٹ کر دیکھا تو سعد اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آج ایک ایسی سنجیدگی اور فیصلہ کن تاثر تھا جس نے ام ہانی کے دل کی دھڑکن روک دی۔ سعد کے ہاتھوں میں خالی رنگ کا لفافہ تھا جسے دیکھ کر ام ہانی کو لگا کہ جیسے اس کی موت کا پروانہ آ گیا ہو۔ سعد آہستہ آہستہ اور بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور وہ لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے انتہائی اسپاٹ اور سرد لہجے میں بولا، ام ہانی، یہ لو، یہ تمہاری وہ امانت ہے جس کے لیے تم نے اپنی عزت اور انا کا سودا کیا تھا۔ اس میں تمہاری باقی ماندہ رقم ہے اور وہ کاغذات جو تمہیں مجھ سے اور اس قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں گے۔ سعد کی آواز کے آخری جملے پر ہلکی سی لرز گئی، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور چہرہ موڑ لیا تاکہ ام ہانی اس کی آنکھوں میں چھپی بے بسی نہ دیکھ سکیں۔ ام ہانی نے کانپتے ہوئے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھوں سے وہ لفافہ تھاما تو اسے لگا کہ جیسے وہ سیسا پگھلا کر اس کے ہاتھوں میں رکھ دیا گیا ہو۔ اس نے نم آنکھوں سے سعد کی طرف دیکھا جو دیوار پر لگی پینٹنگ کو گھور رہا تھا۔ ام ہانی نے وہ مشکل اپنے حلق میں اٹکے ہوئے آنسوؤں کے گولے کو نگلا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا، تو کیا واقعی سب ختم ہو گیا؟ سعد صاحب، کیا ہمارا رشتہ بس یہیں تک تھا؟ کیا میری حیثیت صرف ایک ضرورت پوری کرنے والی چیز کی تھی؟ سعد نے اس کی درد بھری آواز سنی تو اس کے دل پر نشتر چلے۔ وہ پلٹا اور ام ہانی کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی جہاں بے پناہ محبت اور دکھ کا طوفان تھا، مگر وہ اپنی انا کے خول میں بند رہا اور تلخی سے بولا، ہاں ام ہانی، معاہدہ یہی تھا اور میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تم نے اپنا کام بخوبی انجام دیا، میری عزت بچائی اور بدلے میں تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت مل رہی ہے۔ اب تم آزاد ہو، جہاں چاہے جا سکتی ہو۔ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے تھی نا، تو اب راستہ صاف ہے۔ ام ہانی کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں۔ وہ قیمت کا لفظ سن کر تڑپ اٹھے، اس کی برداشت جواب دے گئی اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ اس نے لفافہ وہیں میز پر پٹخا اور سعد کے قریب جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیختے ہوئے بولی، آپ کی نظر میں میری حیثیت شاید صرف ایک خریدی ہوئی عورت کی تھی سعد صاحب، لیکن میں نے اس رشتے کو دل سے نبھایا تھا۔ میں نے پیسوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی قسمت سمجھ کر آپ کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ میں نے آپ کو اپنا شوہر مانا تھا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے ہر پل دعا کی ہے کہ یہ جھوٹا رشتہ سچ ہو جائے، لیکن شاید آپ کے سینے میں دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ جیت گئے سعد سکندر اور میں ہار گئی۔
میں اپنی محبت ہار گئی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ ساتھ اس کے بہتے ہوئے آنسو اور محبت کے اس بے ساختہ اعتراف کو دیکھ کر مزید ضبط نہ کر سکا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ دنیا کے تمام اصولوں کو توڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا لے۔ وہ جان چکا تھا کہ ام ہانی کے آنسو پیسوں کے لیے نہیں بلکہ اس کی جدائی کے غم میں بہہ رہے ہیں۔ سعد نے بے تابی سے نیچے جھک کر ام ہانی کے بازو تھامے اور اسے اوپر اٹھاتے ہوئے شدت سے بولا، بس کرو ام ہانی اور مت رو، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ کیا تم اتنی نادان ہو کہ میری آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت نہیں دیکھ سکی؟ ام ہانی نے حیرت اور صدمے سے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر سعد کو دیکھا جو اب اپنی تمام ترانہ کو شکست دے چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیوانگی تھی۔ سعد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا اور جذباتی لہجے میں بولا، یہ دل اب صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ کاغذات طلاق کے نہیں تھے پگلی، وہ جائیداد کے کاغذات تھے جو میں تمہارے نام کر چکا ہوں، کیونکہ تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ میں تمہیں طلاق دینے کا سوچ کر بھی مر جاؤں گا۔ مجھے معاف کر دو، میں صرف تمہاری محبت کو آزما رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا صرف معاہدے کی پابند ہو۔ ام ہانی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ خوشی اور حیرت نے اس کی زبان گنگ کر دی تھی۔ وہ سعد کو تکتی رہ گئی جب اس کے سامنے ایک مغرور جاگیردار نہیں بلکہ ایک محبت کرنے والا شوہر بن کر کھڑا تھا۔ اس نے بے اختیار سعد کے سینے میں منہ چھپا لیا اور سسکتے ہوئے بولی، آپ بہت برے ہیں سعد، آپ نے مجھے مار ہی ڈالا تھا۔ سعد نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس کے سر پر ٹھوڑی رکھتے ہوئے مسکرایا اور بولا، جانتا ہوں، لیکن اب میں ساری زندگی تمہاری غلامی کر کے اس کی تلافی کروں گا۔ کمرے میں اب ویرانی نہیں بلکہ محبت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ان کے درمیان حائل معاہدے کی آخری دیوار ہمیشہ کے لیے گر چکی تھی۔ وقت نے جیسے خوبصورت کروٹ لی تھی اور کمرے میں پھیلی ہوئی اداسی اور خوف کی فضا اب محبت اور سکون کی خوشبو میں بدل چکی تھی۔ سعد نے ام ہانی کو خود سے جدا کر کے اس کے معصوم چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اپنے انگوٹھے کی پوروں سے اس کے گالوں پر بہتے موتیوں جیسے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی نرمی اور گداز لہجے میں بولا، اب ان قیمتی موتیوں کو ضائع مت کرو ام ہانی، کیونکہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہاری ان جھیل جیسی آنکھوں میں آنسو صرف خوشی کے ہوں گے۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، لیکن اب میں ساری زندگی تمہاری پلکوں سے کانٹے چنوں گا۔ اس نے میز سے وہ منحوس کاغذ اٹھایا جس پر 6 ماہ کا وہ معاہدہ تحریر تھا جس نے ان دونوں کو ایک کچے دھاگے سے باندھ رکھا تھا، اور ام ہانی کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کاغذ کے پرزے پرزے کر دیے اور انہیں فضا میں ایسے اچھال دیا جیسے اپنے ماضی کی تلخیوں کو ہوا میں اڑا رہا ہو۔ سعد نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو ام ہانی، ہمارے درمیان موجود ہر رکاوٹ، ہر دیوار گر چکی ہے۔ آج سے تم میری خریدی ہوئی یا معاہدے والی بیوی نہیں بلکہ میری عزت، میری محبت اور میری شریک سفر ہو۔ اور رہی بات دادا جان کی، تو میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے کہ ہم نے یہ شادی کن حالات میں اور کیسے کی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ ناراض ہوں گے، مگر وہ تو تمہاری شرافت اور خدمت کو دیکھ کر پہلے ہی تمہیں دل سے بہو مان چکے ہیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ام ہانی جیسی بیٹی اس گھر کو جوڑ سکتی ہے، اسی لیے اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی یا جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھر اب تمہارا ہے ام ہانی۔ ام ہانی کو لگا جیسے وہ جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب حسین دیکھ رہی ہے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سعد اس قدر بدل جائے گا۔ اس نے سعد کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن سعد، کیا آپ واقعی مجھ سے خوش ہیں؟ کیا آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں غریب اور معمولی گھرانے کی لڑکی ہوں اور آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں؟ سعد نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا۔
اور مصنوعی خفگی سے سنجیدگی سے بولا، خبردار جو آئندہ یہ بات کی، دولت اور رتبہ تو آنی جانی چیز ہے ہانی، لیکن تم جیسی وفادار، باکردار اور پاکیزہ لڑکی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ تم نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دے کر اور میری عزت بچا کر مجھے خرید لیا ہے۔ اب میں تمہارا قرض دار ہوں اور پوری زندگی کے لیے، اور یہ قرض میں اپنی محبت سے اتاروں گا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ خوشیاں جیسے اس گھر کا مقدر بن گئی تھیں۔ ام ہانی کے بابا اب مکمل صحت یاب ہو کر اپنے گھر جا چکے تھے، اور ام ہانی اکثر سعد کے ساتھ ان سے ملنے جاتی تھی۔ دادا جان تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ ان کی نسل اب محفوظ اور نیک ہاتھوں میں ہے۔ ایک سہانی رات جب ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور موسم انتہائی خوشگوار تھا، سعد اور ام ہانی چھت پر کھڑے تھے۔ ام ہانی نے آسمان پر چمکتے پورے چاند کو دیکھا اور پھر سعد کی طرف دیکھ کر شرارت سے بولی، ویسے سعد صاحب ایک بات تو بتائیں، وہ 50 لاکھ روپے جو آپ نے مجھے دینے تھے وہ کب ملیں گے؟ میرا معاہدہ تو پورا ہو گیا تھا۔ تو سعد نے زوردار قہقہ لگایا جس کی گونج دور تک گئی اور اسے کمر سے تھام کر اپنے مزید قریب کرتے ہوئے اس کی چمکتی آنکھوں میں جھانکا اور محبت بھرے لہجے میں بولا، وہ رقم تو اب اس گھر کی مالکن کے خزانے میں ہے، تم جب چاہو لے سکتے ہو، سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، لیکن اس پر اب بھاری سود بھی لگے گا۔ تو ام ہانی نے حیرت سے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا، سود؟ کیسا سود؟ تو سعد نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور سرگوشی کرتے ہوئے بولا، ڈھیر سارے پیار اور عمر بھر کی رفاقت کا سود جو تمہیں ہر روز ادا کرنا ہوگا۔ تو ام ہانی شرما کر اس کے چوڑے سینے میں چھپ گئی اور بولی، یہ سودا مجھے منظور ہے۔ زندگی بھر کے لیے اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ ان کا رشتہ کسی کاغذ کے ٹکڑے یا دولت کا محتاج نہیں، بلکہ دلوں کا وہ اٹوٹ بندھن ہے جو اب موت تک نہیں ٹوٹے گا۔ اور یوں نفرت اور مجبوری سے شروع ہونے والی یہ کہانی محبت کے ایک لازوال اور ان مٹ رشتے میں تمام ہوئی۔